یا رب MD میڈیا کو اپنے کرم سے شاد رکھ، جب جب جائے جس جگہ اس کو تو آباد رکھ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب و اسحاق وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ صحیح ہے تو صحیح پڑھاتا ہوں، اگر نہیں میں حافظ تھوڑی ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، قابل صد احترام حاضرین اعظام اور عزیز بچوں، میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام اس وقت یہاں موجود ہیں، ان کے مواعظ حسنہ سے انشاءاللہ آپ کو سرابی حاصل ہوگی۔ میں تو درمیان میں ایسے آ گیا ہوں مجمع جوڑنے کے لیے تاکہ آپ حضرات کو کچھ متوجہ کر دوں اور ان کی باتوں کو آپ غور سے سن سکیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جو بچے آپ کے ہمارے سامنے ہیں یہ ہمارے مستقبل ہیں، جنہیں تنکے سمجھ کر روندتے ہو اے چمن والو، جنہیں تنکے سمجھ کر روندتے ہو اے چمن والو، وہی تنکے فروغ گلستاں کی بات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مستقبل ہیں، یہ ہمارے فیوچر ہیں، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ، تم جس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہو اور بچاؤ جہنم کی آگ سے، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، خالی تم بچ کے چلے جاؤ گے نہیں، بلکہ تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کی، بال بچوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بچوں کی۔ جس طرح ہم اپنا فکر کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، کتنا فکر کریں اور کس بات کی فکر کریں۔ الحمدللہ فکریں تو ہو رہی ہیں، میں خود مشاہدہ کرتا ہوں، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں مسجد کو جاتا ہوں تو ہماری بچیاں، بڑی بچیاں، ہماری بچیاں جو ہیں وہ سائیکل چلا کے ہماری جماعت کھڑی ہونے سے پہلے وہ ٹیوشن ماسٹر کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑھائی کا شوق بچوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے اندر ہے۔ میں کوئی تقریر نہیں کرتا، جو اس وقت آپ کو دو چار بات ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی 2-3 دن قبل میں جا رہا تھا تو کئی لڑکیاں سائیکل چلا کے جا رہی تھیں، تو میں نے ان لڑکیوں سے کہا کہ بیٹیوں کم سے کم گھر میں نماز تو پڑھ لیتی، اللہ کرے کہ تم لوگ سب نماز پڑھ کے نکلی ہو، لیکن جب ابا اماں کی زندگی میں نماز نہیں تو بچوں کی زندگی میں کیا نماز آئے گی؟ اور ماں باپ ان کو تیار کر کے اسکول کے لیے تو بھیج دیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں بھیجتے۔ ہمارے بزرگ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو جسمانی غذا دینے سے پہلے روحانی غذا دے دو، اور بچوں کو کہو کہ نماز پڑھ لیں۔ بچوں سے جب بچے اسکول سے واپس آئیں تو بچوں سے کہو جب تک میں تمہارے لیے ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں تم جلدی سے نماز پڑھ لو۔ صبح جب تک میں تمہارے لیے تیار کر رہی ہوں، ناشتہ تیار کر رہی ہوں، تمہاری کتابوں کو تیار کر رہی ہوں، جب تک تم سورہ یاسین کی تلاوت کر لو۔ فرماتے تھے کہ گھر والوں کو چاہیے
کہ اپنے بچوں کو جسمانی غذا سے پہلے کچھ روحانی غذا دے دیں، پھر بچوں کو اسکول میں بھیجیں اور ٹاٹا بائے بائے کر کے نہ بھیجیں، کیونکہ بائے بائے کر کے بھیجو گے تو ہائے ہائے کر کے بچے گھر میں لوٹیں گے۔ بچوں کو سنت سکھائی جائے، السلام علیکم کر کے جائیں، السلام علیکم کر کے آئیں، پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو ہماری بچیاں اور بچے یہ سب دعا سکھاتے ہیں، اس کا عملی میدان جو یہ مکتب نہیں ہے بلکہ گھر ہے، اور گھر والے جب متوجہ ہوں گے تب تو یہ مکتب کا مزہ آئے گا، ان کے سمجھ میں آئے گا کہ یہ مکتب کیا چیز ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت یعقوب علیہ السلام، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، اللہ سے ملنے کا وقت آیا، تو اس وقت ہر آدمی موت کے وقت اپنے بال بچوں کا خیال کرتا ہے، وصیت نامہ لکھتا ہے، بڑے بیٹے کا یہ بلڈنگ، چھوٹے بیٹے کا یہ ہے، اور مجلے بیٹے کا یہ ہے، اور بیٹیوں کو کھیت میں دے دو گے، جو ان کو شادی وادی کرا دیا تھا، کیونکہ علماء سے تو پوچھتے نہیں، جو دماغ میں آتا وصیت نامہ لکھ دیتے ہیں۔ تو حالانکہ بیٹی کو آدھا ہے اور بیٹے کو جو ہے ڈبل ہے، لیکن بہرحال بچوں کا بڑا خیال رہتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا کیا فکر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی ہیں اور وہ اپنے بچوں کو موت کے وقت بلاتے ہیں۔ جب سب بچے جمع ہو گئے تو انہوں نے ایک سوال کیا، ما تعبدون بعدی، کیا کہا؟ پوچھا ان سے کہ میرے بچوں، میں تو اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تم میرے سوال کا جواب دے کہ میرے کلیجے کو ٹھنڈا کر دو، تاکہ میں اپنے اللہ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جو جا رہا ہوں میں کلیجے میں ٹھنڈک لے کے جاؤں۔ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کیا کرو گی؟ مثال کے طور پر کوئی بچے باپ پوچھتا ہے، بیٹا تم میرے بعد کیا کرو؟ ابا میں آپ کے پورے دکان کو سنبھالوں گا، کوئی کہتا ہے ابو آپ کے کھیت کو سنبھالوں گا، کوئی کہتا ہے ابو آپ پریشان نہ ہو، یہ جتنی آپ کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں سب کی میں نگرانی کروں گا۔ باپ کہتا ہے میں مطمئن ہوں، میرا بڑا بیٹا دکان سنبھال لے گا، مجلا بیٹا کھیتی کا کام سنبھال لے گا، اور سجلا بیٹا انجینئر ہے، وہ نوکری کر لے گا۔ باپ کہتا میں اللہ کے فضل سے جو اب میں مرتا ہوں بڑے سکون کے ساتھ مروں گا۔ لیکن نبی تھے، ان کو فکر تھا کہ میرے بچے میرے بعد کیا کریں گے، دنیا میں لگ جائیں گے یا آخرت کا فکر بھی کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کیا کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، کیا جواب دیا کہ ابا جان ہم تو آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ کا جو طرز اور آپ کی جو زندگی گزری، ہم اسی نہج میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے طریقے میں ہم چلیں گے۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم ان کے فرما بردار ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کی فکر کرے، اور فکر جو کرے آخرت کے اعتبار سے فکر کرے کہ میرے بچہ میرے بعد میرے بچے کی زندگی کیسے گزرے گی، حیا کے ساتھ یا بے حیائی کے ساتھ۔ یہ جو پورا ماحول آج گندا ماحول، سڑا ہوا ماحول، ہر بچہ، ایک چھوٹا بچہ شاید اس کو اپنے پیجامے کرتے کا بھی ہوش نہیں، وہ بھی لے کے بیٹھا موبائل اور وہ جو ہے کیمرہ میں اور ویڈیو شوٹنگ کر رہا ہے۔ جب اتنے چھوٹے بچے کی یہ حال ہے تو یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ یوٹیوب میں کیا بھیجے گا، واٹس ایپ میں کیا بھیجے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا۔ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اے بچے ذرا خاموش تو رہو۔ میں نعمت پور کے بچوں کا بہت تعریف سنتا تھا،
کہ نعمت پور کے بچے جو ہیں کبھی بولتے نہیں، جب تک نہیں کہو گے بولنے کے لیے بولیں گے نہیں. یہ تو تم لوگ تو بولے جا رہے ہو، لگتا ہے نعمت پور کے ہو نہیں تم لوگ. سب بچے ایک دم خاموش رہو. کیا کہہ رہا تھا تو بچوں ہی کا جو ہے. تو اب اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس کی ذمہ داری ہم لوگ کہتے ہیں آج کل بچہ بنے گا بگڑے گا. حضرت قاری صاحب فرمایا کرتے تھے، بزرگ فرماتے تھے کہ نہیں، بچہ بنے گا بھی ماں باپ سے اور بچہ بگڑے گا بھی ماں باپ سے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سمجھایا. یہ میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین کی فطرت کو لے کے پیدا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھو ہر بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت کا ولی اللہ بنے، جنید بغدادی بنے، رابعہ بصریہ بنے، سری شکتی بنے اور شبلی بنے، عبد القادر جیلانی بنے. ہر بچے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے دین پر چلنے کی. پھر بچے بگڑتے کیوں ہیں؟ یہ بگڑتے کیوں ہیں بچے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں. اس کو ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو. آپ بھی سنو اور میری ماں بہنیں بھی سنیں. اللہ کے رسول کس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں؟ گاؤں کے بچوں کو، موبائل کو، ماحول کو، کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے ذمہ دار ابواہو فابواہو، اس کی ممی، اس کا ڈیڈی. انگریزی اس لیے بولتا ہوں کہ بچے ابا اماں کہنے سے آج کل سمجھتے نہیں. بچے تو کر رہا تھا کہ اس کے ذمہ داری والدین کے اوپر ہے. فابواہو یہودانی، ماں باپ اگر یہودی کے طریقے میں ہیں تو بچہ بھی یہودی کا طریقہ اختیار کرتا ہے. اور یہ نصرانی، ماں باپ اگر نصرانی کے طریقے پہ رہتے ہیں تو بچہ بھی نصرانی بن جاتا ہے. اور یہ مجوسانی، ماں باپ اگر مجوسی کے طریقے میں رہتے ہیں تو بچے کے اندر بھی مجوسی کا طریقہ آ جاتا ہے. اسی لیے یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے اوپر ڈالی. تو اب اس کی نگرانی کون کرے گا؟ نہ والدین کریں گے، ہر والد. اور آج یہ جو مکتب کے بچے جو نظر آ رہے ہیں اس میں ان کے والدین کی ہی قربانی ہے. اگر والدین نہیں چاہتے تو بچے نہیں آتے. لیکن والدین کی فکر اگر ہو کہ میرا بچہ دیندار ہو تو پھر انشاءاللہ بچہ بھی دیندار ہوگا. ورنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے، مجھ سے میرا وقت ہو گیا، بتا دیں گے بلا تکلف بتا دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو بہت تعلیم دی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے دی. لیکن جب وہ پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو مہلک بیماری لگ گئی. اب بچہ اب مرے گا تب مرے گا. اچانک باپ بچے کو دیکھتے دیکھتے رونے لگا اور ہچکیاں بن گئی. تو باپ نے بیٹا آنکھ کھول دیا، کہا کہ ابو کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بیٹا روں گا نہیں، پوری زمین جائیداد بیچ کے تجھ کو فارن بھیجا اور جب تو کامیاب ہو گیا، پھل کھانے کا وقت آیا تو تو مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے. تو بیٹے نے کیا جواب دیا، خوب غور سے سنیے. بیٹے نے کہا کہ ابو اس وقت مت روئیے، اس وقت روئیں گے جب مجھ کو فرشتے اوندھے منہ کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے. کہا کہ کیوں بیٹا؟ نہ ابو، آپ نے مجھ کو بڑی سے بڑی ڈگریاں تو دے دی لیکن آپ نے مجھ کو دین نہیں سکھایا، اللہ رسول کا پہچان نہیں کرایا. آج میں دنیا سے بے دین ہو کے جا رہا ہوں. قبرستان میں باپ کو دفن کیا بیٹا، سارے گاؤں والے بھی شامل تھے. بیٹا دفنانے کے بعد قبر پر رونا شروع کیا. اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ گاؤں والے کہتے کہتے تھک گئے، لیکن وہ روتا رہا، ہچکیاں بن گئی اس کی. آخر میں گاؤں والوں کو بھی غصہ آیا. گاؤں والے نے کہا کہ تیرا باپ کیا عنقا مرا ہے؟ ارے اس سے پہلے کتنے قبرستان کے اندر دفن ہوئے، اٹھتا کی نہیں؟ تو اس نے کہا
کہ میں جانتا ہوں میرے گھر سے اس سے پہلے بھی بہت لاش نکلا ہے اور یہ قبرستان لاشوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن مجھ سے پوچھے میں کیوں رو رہا ہوں؟ بستی والوں نے کہ بتا تو کیوں رو رہا ہے؟ نہ میں اپنے باپ کے مرنے پر اتنا غمگین نہیں ہوں، اس بات پر غمگین ہو کہ ابا آپ نے مجھ کو کیا نہیں پڑھایا، انگریزی اسکول میں، پبلک اسکول میں، اور وہاں سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی، نہ جانے کہاں تک آپ نے مجھ کو پہنچا دیا۔ کاش آپ مجھ کو جنازے کا دعا سکھا دیتے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اگر آپ مجھ کو اتنا سکھا دیتے تو میں کم سے کم 2 حروف پڑھ کے آپ کو دعا تو دیتا۔ آج میں آپ کو دفنا رہا ہوں، دفن کر دیا، لیکن میں اپنی زبان کو ہلاتا رہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے، جنازے کی نماز میں فرض کیا ہے، جنازے کی نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے، کیا دعا سکھائی گئی۔ میں اسی لیے روتا ہوں کہ آپ نے مجھ کو، آپ جاتے جاتے مجھ کو بے دین بنا کے چلے گئے، جاہل بنا کے چلے گئے، کیونکہ علم تو اسی کو کہتے ہیں جس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ وہ علم نہیں جو اللہ کی معرفت سے دور کر دے، وہ تو جہل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے قرب کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دوری پیدا کر دے، وہ یہ علم ہے۔ کہ مشہور ہے کہ ایک جنازہ نکلا، باپ کا جنازہ، 4 بیٹے تھے اور چاروں نے کہا ہاں چلو 1 2 3 کر کے جنازے کو اٹھا۔ مشہور واقعہ ہے، بتاؤں گا نہیں کہاں کا ہے۔ تو 1 2 3 کر کے جنازہ اٹھا، کیونکہ ان کو 1 2 3 سکھایا گیا تھا۔ ایک جگہ کٹک میں تفسیر بیان کرتے تھے، میں اور مولانا مسعود صاحب تھے، ایک ہیڈ ماسٹر بیٹھے ہوئے تو ان کا لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ بچہ جب میں بیان کر کے نیچے اترا اور مولانا مسعود کی باری تھی، وہ ان کو کچھ بیان کرنا تھا، تو اپنے باپ سے کہتا ہے ابا ابا، ڈیڈی ڈیڈی، یہ اللہ تعالیٰ اتر گیا، اب دوسرے اللہ تعالیٰ بیٹھ رہے ہیں۔ ناسمجھ بچہ نہیں تھا۔ ماں باپ ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہیں، اذان کی آواز آئی، حیدرآباد کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹا پوچھا واٹ از دیٹ؟ تو ماں نے کہا بیٹا خاموش خاموش خاموش، سائلنٹ۔ کہا کہ کیا واٹ از دیٹ؟ کہا کہ اذان اذان۔ واٹ از اذان؟ ماں باپ مسلمان ہیں، ٹیبل پر بیٹھ کے کھا رہے ہیں مسلمان ہوٹل میں، بچہ پوچھتا واٹ از اذان؟ اذان کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ ہمارے گھر کا قصہ تو نہ بن جائے، کہ یہ میں دوسرے کا قصہ بیان کرتا ہوں، کوئی ہمارے یہاں کا قصہ دوسرے جگہ تو نہیں بیان کرے۔ اس کے لیے دوستو وقت ہے، وقت ہے۔ آج باطل کی محنت یہ ہے کہ مدرسہ اور مکاتب کو ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ میں آ رہا تھا، مفتی صاحب جو اسی عنوان سے آپ حضرات کو سمجھا رہے تھے کہ اس کے ذمہ دار آپ سبھی حضرات ہوں گے۔ اسی لیے ابھی موقع ہے۔ میرا درد ایسا درد ہے کہ قرار شام و شہر نہیں، میرا درد ایسا درد ہے کہ قرار شام و شہر نہیں۔ میرے دشمنوں کو ہے سب پتہ، میرے دوستوں کو خبر نہیں۔ ہم کو معلوم نہیں کہ مکتب کیا چیز ہے، ہم کو معلوم نہیں کہ مدرسہ کیا چیز ہے، لیکن ہمارے دشمنوں کیا نیند حرام کر چکے یہ مکتب اور مدرسہ۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں جب تک مکتب اور مدرسہ زندہ رہے گا اس وقت تک کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ورنہ آج جو ہے یہ امتحان کے دور سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کا امتحان ہو رہا ہے تو ان بچوں کے وقت کیا ہوگا ان کا؟ جب یہ بچے جب بڑے ہوں گے، کتنے لوگ بغیر ایمان کے چلے گئے۔ آپ کو اشارتاً کنایتاً بتا رہا ہوں، کتنے لوگ چلے گئے، کتنے لوگ کھڑے منتظر ہیں کہ دیکھیں کدھر کا پانسا پلٹتا ہے۔ اگر ادھر جھکا کفر کا تو کفر کے ڈنڈی میں بیٹھ جائیں گے، اور اگر ایمان والے غالب آئیں تو ادھر چلے جائیں گے، نفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد آپ کے گھر کے اندر آپ کے نسلوں میں دین زندہ رہے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے یا دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ سرٹیفکیٹ اللہ کا رسول دے رہا ہے۔
کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو ہے تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو انگریزی پڑھاتا ہے اور جو ہے دنیاوی تعلیم، کہا کہ قرآن جو پڑھاتا ہے۔ تو مکتب میں کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ بچے ابھی ترانہ سنا کے گئے، مکتب میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مکتب زندہ رہے گا تو قرآن کی تعلیم زندہ رہے گی، اور اسی لیے باطل کی محنت یہ ہے کہ مکتب ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اور ہم لوگ تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدارس کو چندہ دیتے ہیں، لیکن جب مکتب والے، تو مکتب بھی کیا چندہ دیا جائے گا؟ تو مکتب کا مدرس کیا ہوا کھائے گا؟ یہ جو مولانا شعیب صاحب اپنے مدرس رکھے ہیں، ان کو یہ کہ بیچارہ مفت پڑھائے گا؟ آپ کا ایک بینک میں نوکری کرنے والا ادنا نوکر، اس کی تنخواہ کتنی ہے؟ روزانہ ایک مزدور 300-350 روپیہ روزانہ وہ کماتا ہے، اور آپ اپنے مکتب کے مدرس کو کبھی پوچھیں کتنی تنخواہ لیتا ہے وہ اور کتنی محنت کرتا ہے؟ جا کے دیکھو، کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اسکول کا میٹنگ بلایا جائے، پورا ابا بھی بیٹھ جائیں گے اور امی بھی بیٹھ کے، ہاں میرے بیٹے کا نا وہ کیا کہتے ہیں، اسکول میں بلایا گیا میٹنگ ہے آج، کیا کہتے ہیں اس کو، پیرنٹس میٹنگ۔ پیرنٹس میٹنگ میں پیرٹ کر کے جائیں گے، ابو بھی پیرٹ کر کے جائیں گے، امی بھی پیرٹ کر کے، پیرنٹس میٹنگ ہوگا۔ اور اگر مدرسہ والے بلائیں، دیکھ لیجیے، مولانا شیخ صاحب کو کہیے ایک دن آپ لوگوں کو بلائیں گے، کتنے لوگ ہیں؟ امی تو خیر ہم بلاتے نہیں، ابو کو بلاتے ہیں تو ابو کبھی آتے ہیں، کیا مجھے فرصت کے جاتے جا پڑھ۔ بچہ جب آتا مکتب کو تو نورانی قاعدے کا ترازہ لے کر آتا ہے، اور اگر بڑا بچہ ہے تو اس کو کوفتہ کر کے لے کر آتا ہے۔ کبھی کتاب کو آپ نے جھانک کے دیکھا ہے؟ اس کے بیگ کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس لیے دوستو بزرگوں، اگر یہی حالت ہماری رہی تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تم قبر میں پڑے رہو گے، تھوکنے کے لیے بھی بچہ تمہارا تیار نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد کھاتا کھولو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا بچہ صدقہ جاریہ بن جائے، تو اس کے لیے مکاتب اور مدارس۔ اسی لیے میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ ہر آدمی یہ ذمہ داری لے لے کہ میری ذمہ داری ہے 5 گھر، یہ 5 گھر میری ذمہ داری، وہ 5 گھر اس کی ذمہ داری، وہ 5 گھر اس کی ذمہ داری، کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ 5 گھر کے بچے مکتب کو جاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں جاتے ہیں، میری ذمہ داری ان کو سمجھا بجھا کے ان کے والدین کو اس کو تیار کرنا۔ اور ایک بڑی بیماری وہ ہے، جو بہت بڑی بیماری ہے، وہ ہے ٹیوشن۔ جس بچے کو بولا صبح 7 بجے مکتب میں، مطلب میرے اندر ٹیوشن ہے، بچہ جان سکے گا نہیں، مطلب اس کے اندر ٹیوشن ہے۔ خاک ہو ایسے ٹیوشن پر جو قرآن کی تعلیم کو پیچھے رکھ کے اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے تم بھیجتے ہو۔ یہ ٹیوشن کر کے تمہارے کھیت میں بیوسن نہیں کرے گا، تمہارے کھیت میں کانٹا لگا گا، یاد رکھ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کھاتا کھلا رہے، تو اس کے لیے اس مکتب کو کھلا رکھو، ان مدارس کو کھلا رکھو، جس کو باطل مٹانا چاہتا ہے۔ ابھی ہمارے الحمدللہ ہمارے اکابرین کی محنت سے ایک جنگ تو ہم لوگوں نے جیت لیا ہے، اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ ہے مدارس و مکاتب کا جنگ، کہ باطل سے مقابلہ کر کے الحمدللہ آج ہر جگہ مکاتب بھی نظر آ رہے ہیں، مدارس بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن باطل خاموش نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو جنگ جیتے ہیں ہم سے، وہ جنگ کو کس طریقے پر وہ جنگ ہار جائیں، اس کے لیے باطل کی محنت ہو رہی ہے۔ سمجھو گے تو کامیاب ہوگے، نسلوں تک کے لیے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے۔ اگر نہیں سمجھو گے، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو۔ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، لاکھ سمجھانے پر نہ سمجھے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔